یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب عام طور پہ دنیا میں تو یہ اصول ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ قانون جو ہے بنایا کہ اس کا حفظ جو ہے اس کو اولین ترجیح ہے اور اس کے بعد ثانوی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ چیز کیونکہ عرب جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ اصل علم تو وہ ہے جو سینے میں محفوظ ہو، جو کتاب میں محفوظ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ اس کو علم مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ان کا رواج تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کا مزاج تھا، امت تھی، اور ظاہر ہے کہ لکھنا پڑھنا تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عبرانی زبان سیکھی تھی، جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے سیکھی تھی۔ تو اس لیے جو ایک عمومی مزاج اور ایک رواج چل رہا تھا اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور کلام کی شکل میں زبانی انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، زبانی طور پر ہی انہوں نے یاد کرنا شروع کیا۔ لیکن کیونکہ اگلی نسلوں میں کتابت جو ہے اس کی اہمیت آنی تھی، اس وجہ سے ابتدا سے ہی کتابت بھی شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کو بھی اس کے ساتھ جاری فرما دیا۔ حتیٰ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام کو حدیث مبارکہ لکھنے سے بھی منع فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی سوى القرآن، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ اس کی حکمت بھی یہی تھی کہ قرآن حکیم لکھ کر محفوظ ہو اور صحابہ کرام کی ایک تعلیمی اور تدریسی تربیت ہو جائے، وہ قرآن کے مزاج سے، قرآن کے الفاظ سے اور کلام الہی سے پوری طرح واقف ہو جائے۔ جب وہ واقف ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ لکھوائی ہیں، چنانچہ ابتدا میں تو منع فرمایا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو وہ جو کچھ بھی سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے جن کے علم میں وہ بات ہوگی لا تکتبوا عنی سوى القرآن والی، تو انہوں نے دیکھ کر ان پر یہ اشکال کیا کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کریں۔ تو انہوں نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یہ مجھے لکھنے سے منع کر رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ سنتے ہو لکھ لیا کرو، اور پھر اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھنے کا حکم دیا۔ تو لکھنا پڑھنا ابتدا میں نہیں تھا، رواج نہیں تھا، مزاج نہیں تھا، تو اس کے مطابق نظام وضع ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لکھنے پڑھنے کا جب رواج بنا تو آج ہمارے سامنے ہے، لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ صحیح۔